السلام علیکم ناظرین، میں ہوں وحید پتافی اور آپ دیکھ رہے ہیں پاک نیوز۔ آج کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے کہ اس وقت ملک میں کیا صورتحال ہے، تھوڑا سا آپ کو بتاتے چلیں کہ کون کون سی چیزوں پہ آج ہم تفصیلاً آپ کو جو ہیں بتائیں گے، اور کیا کیا جو ڈیولپمنٹس ہیں اس وقت ملک میں ہو رہی ہیں اس کے اوپر جو ہے ترتیب سے تھوڑا سا تفصیلاً پہلے آپ کو تھوڑا انٹرو میں ہی بتا دیتے ہیں کہ کون کون سے ٹاپک کے اوپر ہم بات کرنے والے ہیں آج، جو کہ خاص کر پی ٹی آئی نے جو ملک میں 15 اکتوبر کو احتجاج کرنے کا اعلان کیا ہے، اس کے اوپر تفصیل بتائیں گے آپ کو کہ کیا ہو رہا ہے آگے اور کیا ہونے جا رہا ہے۔ حکومت کا جو جواب ہے ان کو، اس کے اوپر بھی تھوڑا سا آپ کو بتائیں گے۔ اس کے علاوہ جو پشتون جرگہ چل رہا تھا اس کا بھی آج آخری دن ہے، اس میں کون کون سے فیصلے اور کون کون سی باتیں جو ہیں سامنے رکھی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے اس وقت آئینی ترمیم کے حوالے سے اور مولانا صاحب اور حکومت کا جو آنے والا وقت ہے وہ کیسا جا رہا ہے، اور ملاقاتوں کا کوئی جو آخری فیصلہ ہے یا آخری جو ترتیب ہے، کیونکہ آنے والے وقت میں ہو سکتا ہے کہ 2-3 دن کے اندر اندر یا 4 دن کے اندر اندر جو ہے آئینی ترمیم پیش کر دی جائے۔ اس کے علاوہ عمران خان کی ملاقاتوں کے حوالے سے جو پابندی تھی اس کے اوپر بھی آج اسلام آباد میں ہائی کورٹ میں جو ہے ایک نئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اس کے اوپر بھی تھوڑا سا آپ کو بتائیں گے۔ سٹارٹ کریں گے پی ٹی آئی کے احتجاج کے حوالے سے۔ اس میں یہ ہے کہ اس وقت جو ہے پی ٹی آئی کی جو سیاسی کمیٹی ہے انہوں نے ایک فیصلہ کیا ہے اجلاس کے بعد کہ ہم جو ہیں 15 اکتوبر کو ایک احتجاج کرنے جا رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر عمران خان سے ہماری ملاقات نہ کرائی گئی پی ٹی آئی کے لوگوں کی، تو ہم جو ہے احتجاج کی طرف جائیں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ احتجاج کس حد تک ہوگا، اور اس میں جو ایک مین چیز ہے، اس کمیٹی کے جو سیاسی کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے اس میں جو ان کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور ہیں انہوں نے شرکت نہیں کی۔ اب یہ کیا وجہ تھی، کیوں نہیں کی؟ کیا وہ ان کے جو ان کا فیصلہ ہوا ہے احتجاج کے حوالے سے وہ ان سے ایگری کرتا ہے نہیں کرتا، یہ ایک سوالیہ نشان ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے شرکت کیوں نہیں کی، اس کا بھی نہیں بتا رہی پی ٹی آئی کہ کیوں نہیں کی، اور یہ فیصلہ ہو گیا۔ اب یہ فیصلہ ہو گیا، اب اس پہ کیا جو ہے رد عمل آئے گا؟ کیا پہلے کی طرح جو علی امین گنڈاپور کے پی کے سے قافلے جاتے تھے وہ جائیں گے یا نہیں جائیں گے؟ کے پی کے جو جتنے بھی اخراجات تھے وہ وزیر اعلیٰ جو ہے سنبھال رہے تھے، اور ان کے اوپر اخراجات جتنے بھی آ رہے تھے جلسے جلوسوں اور احتجاجوں کے اوپر وہ علی امین کے اوپر تھے، تو وہ دیں گے یا نہیں دیں گے؟ اس کے علاوہ جو چیزیں چل رہی ہیں کہ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ احتجاج کامیاب بھی ہوگا یا نہیں، لوگ نکلیں گے یا نہیں، کیونکہ بڑے ترتیب سے حکومت اور اداروں نے ان کو پھنسایا ہے، کیونکہ جو ہے متواتر جسے ہم کہتے ہیں نا کہ پچھلے 10-20 دن کے اندر ان کو 4 بار انہوں نے احتجاج اور جلسوں کے لیے نا تھوڑا انگیج رکھا اپنے ساتھ۔ لوگ مشکل میں تھے، آتے رہے، لیکن جو لاسٹ احتجاج ہوا ہے ڈی چوک والا، اس میں جو ہے علی امین نکلے تھے وہاں سے کے پی ہاؤس کی طرف، اور جو میں تفصیل میں نہیں جاتا، جو ماجرا چلتا رہا، جو کہ بعد میں ایک ڈرامہ ٹائپ وہ فلم بنی اور وہ باہر آ گئے، اور اپنی کے پی ہاؤس جو کے پی پارلیمنٹ ہے اس میں جو آ کے انہوں نے ایک سپیچ کر دی، جھاڑ دی عوام کے اوپر۔ اور اس کے حوالے سے میں تھوڑا نہیں بتانا، تفصیل کیا بتاؤں گا، سب کو پتہ ہے۔ میں یہ بتاتا چلوں کہ اس کے بعد جو کارکن ہے پی ٹی آئی کا وہ بڑا مایوس ہوا ہے، کیونکہ اس کو حقیقت مطلب کہ اس کے سامنے ابھی تک بے شک ان میں شک و شبہات جو ہوتے ہیں وہ ہیں، لیکن ان کو حقیقت تو کوئی نہیں بتا رہا نا۔ پارٹی کی قیادت کو چاہیے تھا کہ مطلب ان کو حقیقت بتائیں کہ ہوا کیا ہے، کسی کو پتہ نہیں ہے۔ ہر بندہ جو ہے ایک ٹینشن میں ہے کہ مطلب ہوا کیا ہے ہمارے ساتھ۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کتنے لوگ نکلیں گے، جتنے لوگ ہمیں مل رہے ہیں، تو جس مثلاً کہ ایک محلے سے اگر ایک گاڑی جاتی تھی جس میں 15 سے 18 لوگ جاتے تھے، تو اس میں اب وہ بچے ہیں 2 سے 3۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایک تو ذلیل ہو کے واپس آئے ہیں، کئی بار وہ ذلیل ہوئے ہیں، پہنچ بھی نہیں سکتے وہاں پہ، لیڈرشپ جو ہے چھوڑ کے نکل جاتی ہے۔ یہ چیزیں ایک الگ بحث کی طرف جا رہی ہیں۔ اب دیکھنا یہ لاسٹ یہ ہے کہ 15 اکتوبر سے پہلے کیا ان کو ملاقات کرا دی جائے گی عمران خان سے؟ اگر نہیں کرائی جاتی تو پھر احتجاج کتنا جو ہے کامیاب ہوگا یا ناکام ہوگا، یہ تو دیکھنے کے بعد ہی بتایا جائے گا۔ اس کے علاوہ جو جرگے کے حوالے سے ہم نے آپ کو بتایا تھا، جرگے کے حوالے سے آج تھوڑا سا آپ کو بتاتے چلیں گے، 11 تاریخ سے سٹارٹ ہوا تھا، آج اس کا آخری دن ہے، تو جو اس کے لیے آج فائنل ڈیسیجن لیا جائے گا اس پہ تھوڑا سا آپ کو بتاتے چلیں گے۔ انہوں نے کل جو ہے ایک چیزیں سامنے رکھی ہیں کہ وہ کیا کیا ہیں۔ اس میں یہ تھا کہ انہوں نے جو ہے مسنگ پرسنز کی ایک لسٹ جاری کی ہے کہ مسنگ پرسنز ہماری اتنی تعداد میں ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے مطلب بہت ساری چیزیں بتائی ہیں۔
انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے کتنی تعداد میں گھر جو ہیں مسمار کیے گئے ہیں، کتنی تعداد میں ہمارے بازاروں کو مسمار کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے انہوں نے جو ہے جس میں کہتے ہیں نا کہ شہداء کے حوالے سے بتایا، علماء کے حوالے سے بتایا ہے، انہوں نے جو ہے آئی ڈی پیز کے حوالے سے بتایا ہے۔ تو یہ چیزیں انہوں نے پوری ڈیٹیلز جو ہیں کل تک تھوڑی بہت جو ہے نشر کر دی ہے، لیکن اس کے علاوہ جو میں آپ کو چیزیں اگر بتاتا چلوں تو وہ یہ چیزیں ہیں کہ آج جو لاسٹ میں ان کے تمام ڈسٹرکٹ، کیونکہ وہاں پہ جو جرگہ ہو رہا ہے وہاں پہ تھوڑی میں آپ کو ڈیٹیل بتاتا چلوں کہ وہ کس چیز کے اوپر ہو رہا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ کیمپ جتنے بھی لگے ہیں وہ ڈسٹرکٹ لیول اور ضلع لیول کے اوپر لگے ہوئے ہیں۔ کچھ کیمپس ہیں وہ ضلعوں کے لیول پہ لگے ہیں، دوسرے کیمپس ہیں جو سیاسی پارٹیوں اور کچھ ہیں بزنس مینز اور کچھ تنظیمیں ہیں ان کے حوالے سے یہ سارے کیمپ الگ الگ لگے ہوئے ہیں۔ پھر وہ لوگ 3 دن وہاں رہنے کا مطلب یہ ہے، ایک تو پورے اپنے اپنے علاقوں کی ڈیٹیلز اپنے جو ہے جرگے کے ساتھ جو ہے انہوں نے شیئر کی ہیں، اس کے علاوہ جو ہے ڈیٹیلز شیئر کرنے کے بعد وہ پھر وہ چیزیں ڈسکس کرتے ہیں اپنے اپنے ضلعوں کے جو ہیں کمیٹیاں بنا کے، پھر وہ لوگ جا کے بڑا ایک جو جرگہ ہے وہاں پہ ساری ڈسکشن ہوگی۔ وہ آج پھر تمام چیزیں سننے دیکھنے کے بعد ایک جو اپنا اگلا لائحہ عمل ہے پشتون قوم کا وہ جاری کریں گے۔ پشتون جرگے کے حوالے سے ہمارے پاس یہ اپڈیٹ تھی، آپ تک پہنچا دی۔ اس کے علاوہ جو چیزیں آئینی ترمیم کے حوالے سے چل رہی ہیں ابھی تک، جیسے ہم بھی آپ کو کئی بار بتا چکے ہیں، ابھی تک مولانا صاحب نہیں مانے۔ مولانا صاحب نے جو پیپلز پارٹی کے ساتھ مسودہ شیئر کرنا تھا اور جو پیپلز پارٹی نے ان کے ساتھ کرنا تھا، ان کا ایک چیز کے اوپر جو ہے اختلاف بنا ہوا ہے ابھی، وہ یہ چیز ہے کہ آئینی عدالت بنانے کی بجائے آپ ایک آئینی جو ہے اسی سپریم کورٹ میں ایک بینچ بنا دیں آئینی، اور وہی بینچ ہی فیصلے کرے، آئینی عدالت ہی کیوں ضروری ہے۔ یہ مولانا صاحب کی تجویز ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پیپلز پارٹی جو کہہ رہی ہے کہ آئینی عدالت ہی بنے، تو اب ایک دوسرے سے یہ ان کی بات بنتی ہے یا نہیں بنتی، لیکن جو میری ذاتی رائے ہے اس میں یہ ہے کہ ابھی تک مولانا صاحب ان کی بات ماننے کے لیے انکاری ہیں۔ اس کے علاوہ آ جائیں عمران خان کی طرف، تو عمران خان اس وقت اس کے اوپر جیسا کہ سب کو پتہ ہے کہ 18 تاریخ تک اس کے اوپر جو ہے اس کی ملاقاتوں کے اوپر سخت پابندی لگا دی گئی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس کی بہن کی درخواست کے اوپر جو ہے سماعت ہوئی ہے، اور پھر اس سماعت میں یہ کہا گیا ہے کہ جیسے ہی، اب فیصلہ سنیں اسلام آباد ہائی کورٹ کا، اجازت دینے کی ضرورت کیا تھی اگر اس طرح کی اجازت دینی تھی؟ انہوں نے یہ کہا کہ جیسے ہی اس سے پابندی ہٹ جائے تو پھر ان کے طبی معائنے کے لیے اور ان کی بہن کو اجازت دی جائے ان سے ملنے کے لیے۔ اب پابندی ہٹنے تک تو پھر بھی وہ چپ کر کے بیٹھ جاتے، اگر اسلام آباد ہائی کورٹ کے پاس نہ بھی آتے تب بھی وہ تو 18 تاریخ کے بعد وہ جا کے مل سکتے تھے، اس کے بے شک اس کی بہن نہ ملتی اس کے وکیل مل لیتے، اگر وکیل نہ ملتے تو کوئی تو مل لیتا نا۔ تو یہ عجیب فیصلہ ہے نا، مطلب ہم نے اجازت دے دی، اب خبریں یہ چل رہی ہیں ہر جگہ پہ کہ ہائی کورٹ نے ملنے کی اجازت دے دی، تو ایسی ملنے والی اجازت کا وہ کیا کریں گے؟ مطلب آپ نے ان کے حق میں فیصلہ نہ ہی دیا ہوتا، پھر ان کے خلاف ہی دے دیتے، ان کی اپلیکیشن جو ہے ریجیکٹ کر دیتے۔ یہ بتانے کی کیا ضرورت تھی کہ آپ کو ہم اجازت دے رہے ہیں ملنے کی؟ تو پھر جب اس کی اجازت ایک پابندی ہے، اور پابندی اگر یہ ہٹانی تھی یا نہیں ہٹانی تھی، تو یہ ایک عجیب و غریب قسم کا فیصلہ تھا۔ جو آج کی ڈیولپمنٹس تھیں اس کے حوالے سے ہم نے آپ کو اپڈیٹ کر دیا۔ ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔